اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد۔ پچھلے 2 دن سے میں نے میاں اور بیوی کے حقوق پر بات کی تھی، تو آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی عنوان جیسے کہ پہلے دن ماں باپ کے حقوق، پھر میاں بیوی کو، آج میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا جائے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ اگر آپ کے رشتہ دار برے ہیں اور آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، آپ کو محروم رکھتے ہیں، آپ کچھ دیتے نہیں، تو اگر ان پہ کوئی وقت آ جائے برا، تو آپ کا کام ہے کہ آپ پھر بھی ان کو دے دیں۔ اگر وہ محروم رکھتے ہیں، تمہارا کام ہے تم عطا کرو۔ اگر وہ تم سے دور ہوتے ہیں، تم پھر بھی ان سے نفرت نہ کرو۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام قرابت کا درس دیتا ہے، اسلام نزدیک ہونے کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے جیو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک رکھنا ہے، ان کی زیادتی ہو بھی جائے تو ان پہ درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ رشتہ داروں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور ان کا اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام میں بہت صلہ رحمی کی اہمیت بیان کی کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ اس کو عمر بڑھا دیتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے لوگوں کو فائدہ دینا، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کو فائدہ دینا، اس سے بڑھ کر نیکی ہے۔ تو سب سے بڑی برائی ہے کسی سے زیادتی کرنا، بالخصوص اپنے رشتہ داروں سے زیادتی کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، گرچہ ہمارے مخالف، ہمارا ان سے کوئی رشتہ بھی نہ ہو، صرف اس ایمان کا رشتہ ہو، پھر بھی ہمیں کوئی بھی کسی سے زیادتی کرنے کو کم نہیں ہے۔ تو پھر رشتہ دار تو ہے، وہ تو ہمارے رشتے، ایک تو ان کے ساتھ ایمان رشتہ ہے، دوسرا ہمارا خونی رشتہ ہے۔ اس لیے اسلام میں بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ حق ہوں تو پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور دوسرا حق جو ہے وہ تمہارا میاں بیوی اور بچوں کا، اور تیسرا حق تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کو تیسرے حصے پہ رکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد پڑوسی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حق ہیں، جیسے مسجد وغیرہ، مدرسہ وغیرہ یا باقی چیزیں جو ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے جو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے ماں باپ کے بعد، اور اپنے میاں بیوی کے بعد اپنے رشتہ داروں کی بھی دی ہے۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہم پہ واجب اور ضروری ہے۔ جس بندے کے پاس استطاعت، طاقت ہو، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبیوں کا خیال رکھیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے تو اللہ کی بارگاہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار برے ہیں، تو اسلام کہتا ہے اگر وہ برے ہیں تب بھی ان کے ساتھ تم نے اچھا کرنا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام برے سے بھی برا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اچھے سے اچھا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن مطلب ہمارے علامہ محمد حسین نجفی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے دیکھو، لڑنے والے سے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، اور محبت کرنے والوں سے محبت کرنا یہ گدوں کا کام ہے۔ کہ گدھا اگر کھڑا ہو نا، اگر ایک اس کا کان چاٹتا ہے تو دوسرا اس کا بھی کان چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا خیال کر رہا ہے، میں اس کا خیال کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ اچھوں سے اچھا کرنا گدوں کا کام ہے، لڑنے والے سے لڑنا کتوں کا کام ہے۔ تو انسان اور مومن کون ہے؟ جو تم سے برائی کرو اور تم اس سے اچھائی کرو۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، ہم نے ان سے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے، وہ برے بھی ہوں گے تو وہ پلٹ آئیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی ہم برے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد نے ہمیشہ اسی چیز کا پیغام دیا ہے کہ بروں سے برا نہیں رہنا ہے، بروں سے بھی اچھا رہنا ہے، اور اچھوں سے تو اچھا ہر کوئی رہ سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔